الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ شروع ہو چکا ہے. رمضان کا مہینہ اور رمضان کا حاصل ہو جانا اور صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان کو گزار دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے. رمضان کی فضیلت، رمضان کی عظمت و اہمیت ہم لوگ جانتے ہیں. رمضان کی جو خاص عبادت ہے وہ روزہ ہے. روزہ جس میں بندہ صبح فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے اور جائز خواہشات کو پورا کرنے سے رکا رہتا ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی ہی رکنے کے ہے. شریعت کے اندر رکنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھانے پینے سے اور جائز خواہشات سے پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور روکے رکھنا. بندہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، سخت گرمی کا موسم ہو اور شدت سے اس کو پانی کی پیاس لگی ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے. اسی لیے اس عمل کی بہت زیادہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. روزہ اسلام کی ان عبادتوں میں سے ہے کہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جیسے اللہ توحید کا اقرار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، رسالت کا اقرار کرنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے اور اسلام کی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. تو گویا کہ روزہ یہ اسلام کے فرائض میں سے اہم ترین فرض ہے. عبادت مختلف ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری فائدے بھی رکھے ہیں، باطنی فائدے بھی رکھے ہیں، روحانی فائدے بھی رکھے ہیں، جسمانی فائدے بھی رکھے. جیسے 2 عبادتیں خاص کر وہ ہے کہ جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے فائدے رکھے ہیں کہ بندہ اس عبادت کو انجام دیتا ہے تو اس کے جسم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے روح کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے باطن کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جیسے نماز ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں جس میں کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، سجدوں میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے تک ٹھہرے رہنا ہے. اسی طرح رکوع میں اسی حد تک ٹھہرے رہنا ہے. تو یہ جو نقل و حرکت ہوتی رہتی ہے اور یہ جو اٹھنا بیٹھنا ہوتے رہتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ نماز کی ایک شکل ہے، نماز کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ان اعمال کو، ارکان کو انجام دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فائدے انسان کے جسم کے اندر بھی رکھے ہیں کہ اس اٹھنے بیٹھنے سے، نقل و حرکت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسم کے اندرون کا نظام درست رکھتا ہے اور بہتر رکھتا ہے. دوسری عبادت روزہ ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری فائدہ بھی رکھا ہے اور باطنی فائدہ بھی رکھا ہے. ہم عبادت اس لیے انجام دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے رکھنے کو کہا ہے، بس رکھنا ہمارا کام ہے.
ہم ظاہری فائدے نہیں دیکھتے اور جسمانی فائدوں کو تلاش نہیں کرتے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خود بخود ان تمام چیزوں کو رکھ دیا ہے جس کو آج دنیا تحقیق کر کے اور سائنس تحقیق کر کے یہ بتاتی ہے کہ تم کو اس طرح کے کام کرنے کے نتیجے میں تمہارے جسم کا نظام درست ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی شکل میں روزہ رکھا، سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے پورے روزے رکھوائے تاکہ اس کے ذریعے انسان کے ظاہر پہ بھی اثر پڑے اور انسان کے باطن پہ بھی اثر پڑے. چند فوائد اور چند اس کے جو ظاہری اور باطنی اثرات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، لیکن بنیادی طور پر ہمارے ذہنوں میں بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہماری زندگی کا نصب العین ہے. اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے ہم وہ کرنے والے ہیں. اللہ نے جس وقت کھانے کو کہا ہے ہم اس وقت کھانے کے لیے تیار ہے، اور جس وقت اللہ نے کھانے سے منع کر دیا ہے اس وقت ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. یہ گویا کہ بندہ روزے کے ذریعے قدم قدم پر اس بات کا ثبوت دیتا ہے میں اپنی عقل اور اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے دماغ کا مالک نہیں ہوں بلکہ میں غلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کا. اس لیے آپ دیکھیے کہ عام طور پر اس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں سحری میں، اس وقت لوگ کھانا نہیں کھاتے بلکہ وہ انسانی سونے کا آخری وقت ہوتا ہے جب انسان بیدار ہوتا ہے. لیکن اللہ نے حکم دیا کھانا کھاؤ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَةً، سحری کرنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جو لوگ جانتے بوجھتے بغیر کسی عذر بہانے کے سحری چھوڑ دیتے ہیں نیند کے خاطر اور آرام و راحت کے خاطر کہ میرے اندر اتنی قوت و طاقت ہے کہ میں آرام سے روزہ رکھ لوں گا، یا میں سونے سے پہلے کھا لوں گا، 12-1 بجے کھا کر سو جاؤں گا، سحری میں اٹھنا مجھ سے نہیں ہوتا، تو یہ جان لیں کہ وہ سحری کی برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تمہیں ایک کھجور کھانا کیوں نہ پڑے لیکن تم سحری میں اٹھ کر ایک کھجور کھا لو، اس لیے کہ یہ سحری کرنا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کرو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے. تو بندہ اس وقت کھا رہا ہے کہ جس وقت عام طور پر کھانے کا مزاج نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس وقت کھانا ہے تو ہم کھانے کے لیے تیار ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس وقت سے لے کر جب تک کہ سورج ڈوبتا نہیں اور غروب نہیں ہوتا تو تم پھر اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائے رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بہت ساری عبادتیں وہ ہیں کہ جس کا ثواب اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ثواب دینے والا نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں گے، نماز کا ثواب بھی اللہ ہی دے رہا، زکات دیں گے، زکات کا ثواب بھی اللہ ہی دے رہا، صدقہ و خیرات کریں گے، صدقہ و خیرات کا ثواب دینے والا بھی اللہ ہی ہے. حج کر رہے، ہر چھوٹا بڑا عمل جو دین و شریعت کا ہے کرنے والے ہیں اللہ ہی دینے والا ہے. لیکن جہاں روزے کا معاملہ آ گیا تو اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود اس کو مل جاتا ہوں، میں خود اس کو ثواب میں ملتا ہوں، میں خود اس کو مل جاتا ہوں، یعنی میرا تقرب اس کو مل جاتا ہے، میری مرضی اس کو مل جاتی ہے، میری رضا اس کو مل جاتی ہے. اور جس کا بادشاہ ہو جائے، جس کا ملک کا سربراہ ہو جائے تو گویا کہ سارا ملک اس کا ہو گیا. جس کا وزیر اعظم ہے سارا ملک اس کا مانا جاتا ہے، جس کی حکومت چل رہی سارا نظام وہی لوگ چلا رہے ہیں. تو جس کا اللہ ہو جائے گا تو پھر ساری کائنات اور ساری کائنات کا نظام اس کا ہو جائے گا. تو اس لیے روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود اس کا ثواب دوں گا. مفسرین نے محدثین نے فرمایا کہ میں خود بدلے میں اس کو مل جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کی مرضی حاصل ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دور تک ریاکاری نہیں ہے، جس میں دور تک دکھاوا نہیں ہے. آپ نمازیں پڑھیں گے تو بعض اوقات یہ دکھاوا پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو پیچھے سے کہ میں سجدہ لمبا کر رہا ہوں، یا کوئی دیکھ رہا ہو کہ میرا قیام لمبا ہو گیا، میں 4 رکعت زیادہ نماز پڑھ لیا تو باہر نکلنے کے بعد کوئی کہے گا کہ ماشاءاللہ آپ کی رکعتیں بہت زیادہ ہے اور زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں. کوئی تلاوت کرا تو اس کے دل میں احساس پیدا ہو سکتا کہ لوگ مجھے بہت زیادہ قرآن کریم پڑھنے والا سمجھتے ہیں. کوئی صدقہ اور خیرات کرا تو اس کے دل میں احساس پیدا ہو سکتا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بہت زیادہ سخی ہے. لیکن روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں اور بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی اور نہیں ہے، تنہا آپ ہے، لیکن پانی کی پیاس اور شدت تڑپا رہی ہے،
اور آپ آسانی سے جا کر پانی کا ایک گلاس بھر کر اپنے منہ میں لے سکتے ہیں اور اپنی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر آپ پی لیں گے چھپ کر سے تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا. لیکن ایسی تنہائی کے موقع پر بھی, ایسی نہیں دیکھنی جگہوں پر بھی انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ چاہے کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہی روزے کا سب سے بڑا امتیاز ہے, یہی روزے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. اور یہی خصوصیت انسان کو زندگی کے صحیح راستے پہ ڈھالتی ہے. وہ گناہوں سے بچتا ہے, وہ نافرمانیوں سے بچتا ہے, وہ خدا کے حکموں کو توڑنے سے بچتا ہے, وہ اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے کا عادی بنتا ہے. اس کا مزاج بن جاتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنوں. جب میری کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا, جب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, جب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, تو میں نے اپنی مرضی سے, اپنے اختیار سے کھانے کو چھوڑ دیا, پینے کو چھوڑ دیا, ناجائز چیزوں کو دیکھنے کو چھوڑ دیا, زبان سے گالی گلوچ کے نکالنے کو چھوڑ دیا, غیبت و چغلخوری سے اپنے آپ کو بچا لیا, گانے سننے سے, فلمیں دیکھنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. تو پھر وہ انسان بعد میں کیسے اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ بعد میں کیسے اللہ کی گناہوں کو اختیار کرنے والا بنے گا؟ اللہ کی جن میں ناراضگی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے روکا ہوگا. تو یہ سب سے بڑا امتیاز ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اس لیے کہ روزے کے اندر دکھاوا نہیں ہے, روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے, روزے کے اندر واہ واہ نہیں ہے, بلکہ آدمی اپنے آپ کو تھکان میں بھی ڈالتا ہے, شدت کی پیاس لگی ہے وہ برداشت بھی کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو صبر و استقامت کے ساتھ کھڑا بھی رکھتا ہے. تو پہلی چیز روزے کے ذریعے جو انسان کی تربیت کی جاتی ہے اور انسان کو بنایا اور سنوارا جاتا ہے, وہ یہ کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کا حکم سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے. اور یہی صفت جب آئے گی تو پھر وہ تقویٰ پیدا ہوگا, جس کو روزے کا مقصد قرآن کریم میں ذکر کیا گیا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو بھوکا اور پیاسا اس لیے نہیں رکھایا کہ ہمارے خزانوں میں کمی ہو جائے گی, بلکہ ہم نے بھوکا اور پیاسا اس لیے رکھوایا ہے تاکہ لعلکم تتقون, تم تقوی والے بن جاؤ, تم احکام شریعت پر چلنے والے بن جاؤ, تم دین کے احکامات کی پابندی کرنے والے بن جاؤ. اس ایک مہینے کی تربیت کے ذریعے, اس ایک 24 گھنٹے کے نظام کے ذریعے انسان کو اس سانچے میں ڈھالا جاتا ہے, اس کے اخلاق کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 خوشیاں اس کو عطا کرتا ہے. ایک خوشی افطار کے موقع پر اللہ دیتا ہے, دوسری خوشی قیامت کے دن جب روزے دار کو اجر و ثواب ملے گا, اس وقت اس کو خوشی ہوگی. افطار کے وقت ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی دن بھر روزہ رکھے گا, پانی کی پیاس بھی اس کو ہوئی تھی اور دھوپوں میں پھرا بھی تھا, کام کاج کر کے وہ تھکا ماندہ تھا, جب پانی اس کے سامنے ہوگا اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں اس کے سامنے ہوگی, اور جب سحر بجے گا دعا پڑھ کے وہ اپنے منہ میں کھجور ڈالے گا, تو جو سکون, جو اطمینان اس کو ملتا ہے وہ اپنی جگہ بڑی عجیب و غریب خوشی ہوتی ہے. اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ آج میرے 2 روزے ہو گئے, الحمدللہ آج میرا روزہ اطمینان کے ساتھ پورا ہو گیا. مجھے درمیان میں ڈر اور خوف تھا کہ نہ جانے میرا روزہ کیسے گزرے گا, لیکن اللہ کی مدد آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو کسی طرح اچھے انداز میں گزار دیا اور کسی نہ کسی طرح میرا آج کا دن مکمل ہو گیا. تو روزہ مکمل ہوتا ہے تو بندے کے روزے کے مکمل ہونے پر خوشی ہوتی ہے. جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو اجر دے گا, ثواب دے گا, اس کے درجات کو بلند کرے گا, تو اس وقت بھی بے انتہا خوشی ہوگی. چنانچہ روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جن میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے, یعنی سیراب کرنے والا دروازہ, جس سے صرف روزے داروں کو داخلہ دیا جائے گا, اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس ایک مرتبہ اس دروازے سے پانی پی لے گا تو پھر کبھی پیاس اس کو ستائے گی نہیں, کبھی پیاس اس کو تڑپائے گی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے وہ اعزاز, وہ اکرام فرمائے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں دسترخوان لگایا جائے گا جس پہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو بٹھائے گا, اور اس دسترخوان پر ایسی نعمتیں ہوگی کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں اور کسی کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں تصور اور خیال تک نہیں آیا. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی محبت کو پانے کے لیے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دے, اپنی ساری تمناؤں کو قربان کر دے, اور بھوکا رہے, فاقہ رہے, پیاس کو برداشت کرے, بھوک کو برداشت کرے, اور ہر طرح کی چیزوں کو جھیلے اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھے, جو یہ اعزاز, یہ اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ فرمائے گا.
تو بے شمار روزے کی فضیلتیں اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی ایک عبادت ہے، اور روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب کتنا عطا فرماتے ہیں کہ جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اس لیے سے روزہ رکھتے ہیں کہ بھائی ایک رہنا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، یا پھر آج کل کے ماحول کے لحاظ سے الحمدللہ بہت سے بچے چھوٹے بھی رہتے ہیں، لیکن گھر کا ماحول ان کو ایک شوق دلاتا ہے، وہ چھوٹے بچے بھی کم عمری کے باوجود روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا ایک الگ چیز ہے، اور روزے کے ان احساسات کے ساتھ، روزے کے ان تصورات کے ساتھ کہ روزہ رکھنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، جب ان احساسات کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے تو پھر ہمارا روزہ واقعی ہمارے اندر باطنی تبدیلی کا ذریعہ بنے گا، ہمارے اندرون کو بنائے گا، ہمیں تقوی کی دولت عطا کرے گا، ہمیں اللہ کے حکم کی اہمیت اور عظمت کو سمجھائے گا، ہمیں ناجائز چیزوں سے بچنے کا عادی بنائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ ہوتا ہے تو اگر کوئی اس سے لڑے جھگڑے الجھے تو ان لوگوں کے ساتھ لڑے نہ، جھگڑے نہ، بلکہ وہ یہ کہہ دے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تمہاری طرح لڑ نہیں سکتا، میں تم نے مجھے گالی دی ہے، میں تمہاری طرح گالی نہیں دے سکتا، تم نے غیبتیں کی ہے، میں غیبت نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں روزے دار ہوں، مجھے بھوکا رہنا مقصود نہیں ہے، مجھے پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے، مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے۔ کھانے پینے کو اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کو سوائے بھوکے رہنے کے کچھ نہیں ملے گا، اور بہت سے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جن کو سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں جاگ بھی رہے ہیں، گناہ کے کام بھی کر رہے، روزہ بھی رکھ رہے، گناہ کے کام بھی کر رہے، روزے سے ہے آپ لیکن اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے، سیریل بھی دیکھ رہے، نامحرم کو بھی دیکھ رہے، غلط چیزوں کو بھی دیکھ رہے، روزہ ہے آپ کانوں سے سن رہے، گانے بھی سن رہے، غیبتیں بھی سن رہے، برائیاں بھی سن رہے، روزے سے ہے آپ گالی گلوچ بھی دے رہے، جھوٹ بھی بول رہے، چغلخوری بھی کر رہے، غیبتیں بھی کر رہے، لعن طعن بھی کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کو روزہ سمجھا ہے، اور شریعت اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے، اللہ کو مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے اندرونی اخلاق کو بنایا جائے، تمہاری زبان درست ہو جائے، تمہارے کان درست ہو جائے، تمہاری آنکھ درست ہو جائے، تمہارے اعضاء درست ہو جائے، تمہاری مرضی درست ہو جائے، تمہارا سوچنا درست ہو جائے، تمہارے ہر کام اللہ کی مرضی اور اس کے منشے کے مطابق آ جائے۔ اس کے بعد پھر جب بندہ روزہ رہتا ہے اس کے ذریعے غریبی کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کیا چیز ہوتی ہے، فاقہ کیا چیز ہوتا ہے، کھانا نہیں ہونا یہ کیا چیز ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہمدردی پیدا کی جاتی ہے، غمگساری پیدا کی جاتی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے گھر میں روزانہ چولہا نہیں جلتا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس ماہانہ راشن نہیں آتا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو فاقے کرنا پڑتا ہے۔ جب ایک روزے دار روزے کی حالت سے گزرتا ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو اس کو ان محتاجوں کی، ان ضرورت مندوں کی، ان غریبوں کی پریشانی اور مجبوری کا علم ہوگا، احساس ہوگا، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنے گا، غمخواری کرنے والا بنے گا، اچھا سلوک کرنے والا بنے گا۔ تو بہرحال بہت سارے باطنی فائدے ہیں جو روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں، اور یہ اسی وقت پیدا ہوں گے جب ہم روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ، اس کے طریقوں کے ساتھ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق روزہ رکھیں گے، تو پھر وہ اثرات، وہ انقلابی کیفیات، وہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ ورنہ تو روزے رکھیں گے، رمضان کا مہینہ گزرے گا، پھر گانا بھی ہوگا، بجانا بھی ہوگا اور گانے دیکھنا بھی ہوگا، ہر غیبتیں ہوگی، برائیاں ہوگی، اسی ماحول میں آدمی جینے والا بنے گا۔ تو یہ ایک مہینے کی پونجی، ایک مہینے کا سرمایہ، ایک مہینے کی دولت ہے جو بندہ بڑی قربانیوں کے بعد تیار کرتا ہے۔ اس کو بچا بچا کر رکھنا سال بھر، اور اس کو بچا بچا کر رکھنا پوری زندگی، اسی پہ اس کی کامیابی ہے اور اسی پہ اللہ نجات کے فیصلے فرمائے گا۔ یہ آپ کے سامنے باطنی فائدے ذکر کیے گئے مختصر، اور دو تین ذکر کیے گئے۔ ظاہری فائدے کیا ہے، اس کی ایک لمبی تفسیر ہے کہ ظاہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی صحت کو بھی اچھی بناتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، اور آج کی دنیا کہتی ہے کہ ابھی میں نے پڑھا تھا کہ دنیا یہ کہتی ہے
کہ مہینے میں 24 گھنٹے انسان کے ایسے گزرنے چاہیے کہ جس میں کھانا اور پینا کچھ بھی استعمال نہ کرے تو وہ اس کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہ نے اپنا پیش آیا ایک واقعہ بیان کیا کہ ورجینیا میں ڈاکٹر سے ان کی ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آج روزہ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ روزہ کیوں ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ بھی تو سال میں 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور میں نے یہ میری ریسرچ اور میری تحقیق یہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ کچھ گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا یہ پورے جسم کے نظام کو اور پورے باڈی کے سسٹم کو درست کر دیتا ہے، اس کا معدہ درست ہو جاتا ہے، اس کی غذائیں صحیح ہو جاتی ہے، اس کے اندر صحت و تندرستی آ جاتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی قوت و طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے امیونٹی پاور ان کا کم ہو جائے گا۔ اگر دنیا والے کہیں گے، WHO کی طرف سے اعلان آئے گا کہ بھائی روزہ رکھنے سے کسی کے امیونٹی پاور کم نہیں ہوگا تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے فرما دیا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر کمزوری نہیں آئے گی بلکہ اس کے اندر قوت و طاقت پیدا ہوگی۔ تو ہمارا ایمان اس سے زیادہ ہونا چاہیے، جس طرح ہم دنیا کی چیزوں کو مانتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ماننے والے بنے۔ تو روزے کے ظاہری فائدے بھی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ انسان کے جسم کے گوشت کو کم کرتا ہے اور جہنم کی آگ سے اس کو دور کرتا ہے۔ یعنی جو انسان زیادہ موٹا تازہ ہو جائے گا تو دنیا میں آج ڈائٹنگ کروائی جاتی ہے، غذا کو پورا کم کر دیا جاتا ہے، ختم کروا دیا جاتا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ تھوڑا سا گوشت لینا، وہ بھی اس انداز سے لینا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم روزے کا نظام اپنی زندگی میں لا دو گے تو خود بخود تمہاری صحت تمہارے لیے مفید بن جائے گی اور تمہارا نظام زندگی خود بخود صحیح انداز میں چلنے والا بنے گا۔ آج دنیا کے ماہرین اور سائنس و تحقیق کے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کی صحت کے لیے مفید ترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کھانے سے پینے سے کچھ وقت کے لیے مہینوں میں کچھ سال کے اندر کچھ مہینے اور کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھے، بچائے رکھے، تو پھر اس کو بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا واحد ذریعہ مل جائے گا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کے نبی کی تعلیمات پر نہیں، اللہ کے نبی کی ارشادات پر نہیں، دنیا یہ کہہ دے وہ کہہ دے ہم فوری ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، بیرونی اور اندرونی فائدے اور اثرات بیان کیے ہیں ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو میرے ہاتھ رمضان کا یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے، چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت اور عظیم نعمت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور جو روزہ ہم رکھتے ہیں یہ ایک رسمی اور رواجی انداز میں رکھنے کے بجائے اس کے اصول اور آداب کے ساتھ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات، اس کے برکات، اس کے فائدے ہمارے اندر ظاہر فرمائے گا۔ اس کے بعد ہم خود محسوس کریں گے کہ میری روح صاف ہو گئی ہے، میرا جسم ہلکا ہو گیا ہے، گناہوں کے بوجھ سے میں پاک و صاف ہو گیا ہوں۔ یہ آدمی جب ان آداب و اصول کے ساتھ رکھے گا تو خود اس کا تجربہ بھی کر سکتا ہے اور کرے گا، محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو روزے کے ظاہری اور باطنی اثرات اور فائدوں سے مالا مال فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔